الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے جو تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے حوالے سے ٹاک شروع کی تھی، آج اس کی 5ویں اور آخری ٹاک ہم کر رہے ہیں، اور یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے۔ تحریک پاکستان کا ذکر ہو، قیام پاکستان کا ذکر ہو، مسلمانوں کی قربانیوں اور جد و جہد کا ذکر ہو، اور اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ در حقیقت قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کو ایسی لیڈرشپ عطا کر دی تھی کہ جس پر متحد ہو کر مسلمانان بر صغیر نے ایک زوردار مہم چلائی، ایک تحریک چلائی، اور محض 7 سال کے اندر یہ معجزہ رونما ہوا، اور انسانیت نے اس کو دیکھا کہ اس تحریک نے دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے، اور دنیا کے اندر ایک ملک، ایک سیاسی تحریک کے نتیجے میں، ایک پرامن تحریک کے نتیجے میں، اور ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں ایک ملک وجود میں آ گیا۔ اور اس کا کریڈٹ بلا شبہ قائد اعظم محمد علی جناح کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے تدبر سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی انتھک محنت سے اس پورے قافلے کو لیڈ کیا، اور مسلمانوں کے اندر جد و جہد کی اور جہاد کی، اور اس راستے میں قربانی پیش کرنے کی، اور منظم ہونے کی اور متحد ہونے کی ایک مثال پیش کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں معلوم اور معروف ہے، اس لیے میں ان کی جو پرسنل ڈیٹیلز ہیں اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا، وہ سب جانتے ہیں۔ میں یہاں صرف چند اشارات ان پہلوؤں پر کروں گا جس پر عموماً بات نہیں کی جاتی، یا جن کے متعلق کچھ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قائد اعظم 1876 میں پیدا ہوئے 25 دسمبر کو، اور 1948 11 ستمبر 1948 تک وہ زندہ رہے۔ کراچی میں پیدا ہوئے، انگلینڈ میں انہوں نے بیرسٹری کی تعلیم حاصل کی، اور بمبئی میں آ کر پریکٹس شروع کر دی۔ 1906 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس کی رکنیت اختیار کی، اور 1920 تک وہ کانگریس کے رکن رہے، اور اس دوران 1913 میں انہوں نے ڈیول رکنیت، دوہری رکنیت کے طور پر مسلم لیگ کی رکنیت بھی اختیار کر لی۔ یہ وہ دور ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح ہندو مسلم اتحاد کے پرجوش حامی تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ انگریز کو نکالنے کے لیے ہندوستان کے اندر مسلمانوں اور ہندوؤں کو مل جل کر کام کرنا چاہیے، اور اس صورت میں انہیں آزادی ملے گی، اور مسلمانوں اور ہندوؤں کو کچھ نکات پر اتفاق کر لینا چاہیے۔ اسی دوران قائد اعظم محمد علی جناح کی کاوشوں سے، اور گاندھی جی بھی اس میں شامل ہیں، ان کی کاوشوں سے لکھنؤ پیکٹ وہ وجود میں آیا، جس میں کانگریس نے یہ تسلیم کر لیا کہ جداگانہ انتخاب یہ مسلمانوں کا حق ہے، گویا مسلمانوں کو حق نمائندگی دے دی، مسلمانوں کو ایک فریق تسلیم کر لیا کانگریس نے۔ اور اس موقع اس سارے پیکٹ کے اندر اس کے بنانے میں اور اس کے ترتیب دینے میں قائد اعظم کا ایک بہت بڑا رول تھا۔ لیکن 1920 کے بعد قائد اعظم ایک لحاظ سے مایوس ہو گئے ہندوستان کی سیاست سے، اور ہندوؤں کا جو طرز عمل انہوں نے دیکھا اس سے بھی مایوس ہو گئے، اور انہوں نے کانگریس سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ اور 1934 تک پھر وہ انہوں نے جو 14 سال 13 سال ہے، اس میں کوئی اہم رول پلے نہیں کیا ہندوستان کی سیاست میں، بلکہ واپس انگلینڈ چلے گئے۔ اس دوران علامہ اقبال وہ قائد اعظم کی شخصیت کو پہچان چکے تھے، اور قائد اعظم کے بارے میں بڑے مثبت خیالات رکھتے تھے۔ انہوں نے مسلسل خطوط لکھ کر قائد اعظم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ واپس آئیں اور ہندوستان کے مسلمانوں کو لیڈ کریں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اس جد و جہد میں ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو کہ قائد اعظم ہی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اسی اصرار کے نتیجے میں پھر 1934 میں قائد اعظم واپس ہندوستان میں تشریف لائے، اور پھر انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت بھی سنبھالی،
اور 1937 کے جو انتخابات ہیں وہ مسلم لیگ نے قائد اعظم کی قیادت میں ہی کانٹیسٹ کیا ہے۔ اگرچہ ان انتخابات میں مسلمانوں کو بری طرح شکست ہوئی، اس لیے کہ مسلم لیگ ابھی پوری طرح منظم نہیں ہوئی تھی اور کانگریس کا جادو چل رہا تھا، لیکن 1937 کے انتخابات کے نتیجے میں جو کانگریسی وزارتیں وجود میں آئیں، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو حشر کیا اور مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ جو حشر کیا، اس سے مسلمان اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہندو ہمارے بارے میں کوئی اچھا نہیں سوچتے اور ان کے عزائم ہمارے بارے میں ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا اس دوران قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے مسلم لیگ پوری طرح وہ مسلمانوں کی نمائندہ بن گئی۔ اس سے پہلے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر علامہ اقبال پاکستان کا تصور دے چکے تھے، اور 1940 تک یہ جو تصور ہے پاکستان کا، یہ ایک مقبول نعرہ بن چکا تھا۔ چنانچہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی، اور اس قرارداد کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کی صدارت میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں یہ پیش ہوئی تھی، اور اس کے بعد مسلمانوں نے اپنا ہدف واضح کر لیا تھا، اور وہ ہدف تھا پاکستان کا قیام، اور یہ نعرہ مشہور اور مقبول ہو گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور بٹ کر رہے گا ہندوستان اور بن کر رہے گا پاکستان۔ قائد اعظم کی جو ظاہری شخصیت تھی اس کو دیکھ کر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مغربی طرز فکر کے حامل شخص تھے، اور ان کے طور اطوار سے، ان کی گفتگو سے شاید یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی 1934-35 سے لے کر بلکہ 1931 میں جو 30 اور 31 میں جو گول میز کانفرنس ہیں وہ بھی شامل کر لیں، اور 1948 تک یہ سارا 18 سے 20 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی جتنی تقاریر آپ نکال لیں، ان کے جتنے اخباری بیانات آپ نکال لیں، ان کے جتنے خطوط آپ نکال لیں، یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے، بطور چیلنج کہی جا سکتی ہے کہ ان میں سے کسی ایک جگہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے بننے والے ملک، آنے والے تقسیم اور بننے والے ملک پاکستان کے لیے سیکولر کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ وہ پاکستان کو سیکولر بنانا قائد اعظم کے مقاصد میں شامل نہیں تھا۔ رہ سہ کر قائد اعظم کی جو 11 اگست 1947 کی قانون ساز اسمبلی کی جو تقریر ہے، اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم ایک لامذہبی ملک بنانا چاہتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس تقریر میں قائد اعظم محمد علی جناح نے صرف یہ بات کہی تھی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جس میں تمام اقلیتوں کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کے مواقع ملیں گے۔ اگر کوئی مندر جانا چاہے گا تو وہ مندر جائے، کوئی مسجد جانا چاہے گا تو مسجد جائے، کوئی چرچ جانا چاہے گا تو کوئی چرچ جائے، اسٹیٹ اس کو پورا تحفظ فراہم کرے گی اور انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ تو یہ لامذہبیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسلام کا وہ رواداری کا کانسیپٹ ہے کہ ایک مسلمان ملک میں اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے، وہ آزادی سے اپنے ریلیجن پر، اپنے مذہب پر پریکٹس کر سکتے ہیں، اپنے آئلی قوانین پر پریکٹس کر سکتے ہیں، اور اس کی شروع میں صدر اسلام سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ لہٰذا یہ پاکستان کو لامذہبی ریاست بنانے کی بات نہیں تھی، بلکہ پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنانے کی بات تھی جس میں مذہبی رواداری ہوگی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں قائد اعظم نے مختلف مقامات پر جو باتیں کی، اس کی میں ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلاً 1948 میں آسٹریلیا کے عوام کے ساتھ ایک براڈ کاسٹ بیان میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اتباع کرنے والے ہیں، ہم ایک ایسی اسلامی اخوت سے وابستہ ہیں جس میں تمام لوگ اپنے حقوق، عزت اور وقار میں برابر ہیں۔ گویا قائد اعظم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور اسلام کی تعلیمات موجود تھیں۔ 1941 میں انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اسلام عدل، مساوات، شفاف طرز زندگی اور رواداری کا دین ہے، یہاں تک کہ اس میں غیر مسلموں کے لیے بھی امن و عافیت ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے تحفظ میں دیے گئے ہیں۔ اسی طرح 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کرتے ہوئے فرمایا
کہ ہم نہ مغربی سرمایہ دارانہ نظام معیشت کو اپنائیں گے اور نہ ہی روسی اشتراکیت ہمارے لیے نمونہ ہے، بلکہ ہمارا آئیڈیل اسلام ہے جس کا نظام مساوات، عدل اور انسانیت کی فلاح پر مشتمل ہے۔ گویا ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ بھی اسلامک پرنسپلز کی بنیاد پہ ہوگا۔ 1946 میں اسلامیہ کالج کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم صرف ایک خطہ زمین حاصل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں اسلامی اصولوں پر عمل کر سکیں۔ بالکل واضح بتا رہے ہیں۔ اسی طرح مختلف مقامات پر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو بالکل واضح کیا کہ ان کا مطمع نظر وہ کیا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آنے والا جو ملک ہے اس کا دستور کیا ہوگا، تو انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ ہمارا دستور تو 1300 سال پہلے قرآن کی صورت میں نازل ہو چکا ہے، گویا ہمارا دستور وہ قرآن پاک ہوگا، اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے۔ تو قائد اعظم ہر لحاظ سے کلیئر تھے کہ پاکستان کے اندر جو معاشرہ بننے والا ہے وہ اسلام کے سنہری اصولوں کی بنیاد پر بنے گا۔ یہاں تک کہ قائد اعظم نے اس بات کے بھی تدارک کر دیا تھا کہ پاکستان کے اندر صوبائیت کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں بنگالی نہیں ہوگا، یہاں پنجابی نہیں ہوگا، یہاں سندھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ مسلمانوں کی اسٹیٹ ہے، اور مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ و زبان کی بنیاد پر نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور غلط فہمی کی طرف جو کہ مشہور کی گئی کہ قائد اعظم کو کافر اعظم کس نے کہا۔ یہ اس لیے دلچسپ ہے کہ سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم قرار دیا۔ یہ ایک تاریخی مغالطہ بھی ہے، ایک سفید جھوٹ بھی ہے اور ایک تہمت بھی ہے، اور اس پر زیادہ بات نہیں بھی کی جانی چاہیے، لیکن چونکہ سوشل میڈیا کے دور ہے اور لائی لگ لوگ جہاں سے جو بے پرکی ملتی ہے اسے اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا اس کو بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 150 سے زیادہ تصانیف ہیں، ہزاروں صفحات پر ان کے بیانات موجود ہیں، ان کی تقاریر موجود ہیں، اور کوئی ایک مثال ایسی نہیں دی جا سکتی کہ سید ابوالعالیٰ مودودی نے کسی مسلمان کو کافر ڈکلیئر کیا ہو۔ سید ابوالعالیٰ مودودی کی جو سوچ تھی وہ تکفیری سوچ نہیں تھی، انہوں نے ہمیشہ اس سے احتراز کیا، تو کیسے یہ کر سکتے تھے؟ بہرحال یہ جو کافر اعظم والی کہانی ہے یہ اصل میں احراری لیڈر تھے، ایک مظہر علی اظہر ایڈوکیٹ، اور وہ مجلس احرار کی جلسوں میں یہ نظمیں پڑھا کرتے تھے، ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے یا کافر اعظم۔ 1953 میں جسٹس منیر اور جسٹس ایم آر کیانی انہوں نے ایک کمیشن بنا ان دو ججز پر، اور انہوں نے اس معاملے کی باقاعدہ تحقیقات کی، اور اس مظہر علی اظہر ایڈوکیٹ کو باقاعدہ طلب کیا، اور اس نے اس کمیشن کے سامنے باقاعدہ اقرار کیا کہ ہاں یہ میری نظم ہے اور آج بھی میں ان نظریات پر قائم ہوں۔ لہٰذا یہ وہ حقیقت ہے اس ساری کہانی کی جو کہ تہمت لگائی جاتی ہے سید ابوالعالیٰ مودودی پر، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم اور مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے بعض اقدامات پر تنقید کرتے تھے، اور وہ یہ بتاتے تھے جہاں انہوں نے کانگریس پر تنقید کی اور جہاں انہوں نے متحدہ ہندو اور مسلم قومیت کا جو بھانڈا ہے اس کو پھوڑا، اور جہاں انہوں نے یہ بات بتائی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، وہیں پر انہوں نے مسلم نیشنلزم کے حوالے سے بھی اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان عقیدے کی بنیاد پر مسلم قوم ہے، لیکن وہ مسلمان جو ہیں ان کو اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو بھی بہت ہائی لیول پر کرنا چاہیے۔ اور وہ جو نام کے مسلمانوں کے لیڈر بنے ہوئے تھے، وہ جو ٹیوانے اور وڈیرے اور جنہوں نے بعد میں پاکستان کی بیوروکریسی کو بھی کنٹرول کر لیا، جنہوں نے بعد میں پاکستان کی سیاست کو بھی کنٹرول کر لیا، تو ان پر ضرور سید ابوالعالیٰ مودودی نے تنقید کی ہے، لیکن وہ ایک اختلاف رائے ہو سکتا ہے، تنقید ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی تھی۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح وہ ایک بالکل واضح لائحہ عمل لے کر پاکستان کی موومنٹ میں شامل ہوئے، انہوں نے اس موومنٹ کو لیڈ کیا، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہیں حاصل ہوئی، یہ ملک حاصل ہو گیا، اور اس ملک کو انہوں نے اسلام کی تجربہ گاہ بنانا تھا۔
جب تک یہ ملک اسلام کی تجربہ گاہ نہیں بنے گا اور اسلام کے سنہرے اصولوں کے مطابق اس پر عمل نہیں ہوگا، وہ حقیقی پاکستان وجود میں نہیں آ سکتا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے حاصل کرنے کے لیے یہ پورا معرکہ لڑا تھا اور یہ پوری جدوجہد کی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔